نماز کے فقہی احکام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ ہر ہفتے میں ایک دن ہمارا ایک چھوٹا سا عید کا دن آتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جمعے کا دن۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ، اللہ معاف کرے، جمعے کی ہمارے اندر اتنی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں ہے، حالانکہ ہمارے اجتماع کا یہ ایک اہم دن ہوتا ہے ہفتے میں۔ تو جمعے کی کیا اہمیت ہے اور جمعہ کتنا اہم ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جمعہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور ذکر یعنی مرد اور جو مقیم ہے، جو سفر میں نہیں ہے، اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے اور جو صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تم پکار سنو جمعہ کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے، فاسعوا الى ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک کے، جپک کے، تڑپ کے آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور بیع و شراء اور دنیا داری اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیجیے۔ اور اسی صورت میں اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو آپ اپنے رزق کی طرف چلے جائیے۔ اور صلاۃ الجمعہ ہے، یہ ظہر کی بدیل ہے اور اس کا وقت بھی وہی ہے جو ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن رکعتیں 2 ہیں۔ اور نماز جمعہ جماعتاً پڑھی جاتی ہے اور جہراً پڑھی جاتی ہے با آواز بلند، اور امام کے لیے یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے کہ وہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ یا پھر سورہ اعلیٰ پڑھے، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ منافقون یا سورہ غاشیہ پڑھے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اور امام جو ہے، جو خطبہ دینے والا ہے، وہ نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا اور دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا بیٹھے گا، اور خطبتان میں، دونوں خطبوں میں اللہ کی حمد اور بڑائی اور کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر گواہی اور لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری نماز جو اجتماعی نماز ہے، وہ ہے صلاۃ العیدین۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کی 2 عید ہے، صرف 2 عید سال میں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، یعنی بڑی عید اور چھوٹی عید، جس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، ایک حج کے وقت جو عید آتی ہے۔ اور صلاۃ العید جو ہے، نماز العید جو ہے، نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، یہ سنہ مؤکدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے، اور بڑے ہو یا چھوٹے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو بھی اس کی طرف آنے کی ترغیب دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اپنی قربانی کو اللہ کے لیے کرو۔ اور نماز عید کے لیے لوگ مصلی میں جاتے ہیں، یعنی ایک میدان میں، اور ادھر 2 رکعت خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شیء یبدأ به الصلاة، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جب جاتے تھے تو سب سے پہلے مصلی پہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ شروع ہوتا تھا۔ اور عید کی جو نماز ہے وہ کب، اس کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ بعد ارتفاع الشمس، یعنی جب سورج طلوع کرتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، اور اس کا وقت ظہر سے پہلے تک ہوتا ہے، یعنی تقریباً ظہر سے کچھ وقت کے پہلے تک۔ اور نماز عید کی صفت کیا ہے؟ نماز عید کی صفت یہ کہ وہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں امام تکبیر کہتا ہے، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے بعد 6 تکبیرات پڑھتا ہے، اس کے مابین کچھ نہیں پڑھتا۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوتی ہے، یعنی یہ میں اب کبھی صرف تکبیرات کی بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرے رکعت میں
تکبیر ہوتی ہے پہلی، جب وہ یعنی سجدے سے اٹھ کے آتے ہیں تو تکبیر ہوتی ہے، تکبیرۃ القیام جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ 5 تکبیرات کہے گا، اور امام کے لیے یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں عید کی فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ یا سورہ قمر پڑھے۔ یہ سنت اور مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی طرف یعنی اس کا عمل کرنے کا کہ احادیث اور آثار موجود ہیں۔ اور امام جو ہے وہ نماز کے بعد لوگوں سے خطاب کرتا ہے، جس کو خطبہ یوم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ان کو وعظ و تبلیغ کرتا ہے اور ان کو تقوی پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہے، اور تھوڑا سا خطبے کا چند حصہ عورتوں کے لیے بھی رکھتا ہے، یعنی عورتوں کو بھی ترغیب دلاتا ہے، عورتوں کو بھی وعظ و نصیحت کرتا ہے، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا۔ اب آتے ہیں نفلی نمازوں کی طرف اور اس کے اقسام۔ دیکھیں، نفلی نماز وہ نماز ہوتے ہیں جو فرض، جو آپ کے اوپر رکن ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے علاوہ جو نماز ہے اس کے مختلف انواع ہیں۔ مثلا ایک ہے صلاۃ الوتر۔ صلاۃ الوتر، وطر جو نماز ہے یہ ایک انسان پر سنت مؤکدہ ہے، جو نارملی عادتاً عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تقریباً، کیونکہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آپ کو کسی اور بار بتلائیں گے۔ اور وطر کی جو کم از کم رکعت ہے وہ 1 رکعت ہے، اور اس کی زیادت آپ جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ آپ 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہتر ہے کہ آپ 11 سے 13 رکعت میں ہی پڑھیں، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتین یعنی 2 کر کے پڑھی، اور آخر میں پھر 1 رکعت سے آپ وطر کرتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وطر یحب الوطر فاوتروا یا اہل القرآن، اللہ وطر ہے اور اللہ کو وطر پسند ہے، تو اے اہل قرآن وطر کیا کرو، یعنی اللہ ایک ہے اور اللہ کو وطر پسند ہے، اور کم از کم 1 وطر آپ ضرور پڑھیں۔ اور سنن الرواتب کیا ہے؟ یعنی وہ نوافل جو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ہر وقت، لازم نہیں یعنی سنت ہے، زیادہ مؤکد، ویری ریکمینڈڈ، وہ کیا ہے؟ وہ 12 رکعات ہیں جو فرض نماز کے بعد کی جاتی ہیں، اور ان کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس نے دن میں 12 رکعت پڑھنے کی عادت لگائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور جو تیسری قسم کی نفل ہے وہ ہے صلاۃ التراویح، اور یہ سنت مؤکدہ میں سے شامل ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر تک، اور یہ وطر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 11 رکعات ہو صلاۃ التراویح، اور اس کی اکثر یعنی کتنی زیادہ ہونی چاہیے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن افضل اور بہترین یہی ہے کہ آپ 11 رکعات پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے نماز کا قیام، تراویح کا قیام کیا رمضان میں، اس کی مغفرت ہو گئی جو پچھلے جو گناہ ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی جو طریقہ ہے نماز، نفلی نمازوں میں صلاۃ الضحیٰ، یہ سنت ہے، اور وہ 2 رکعت ہے کم از کم، اور اس کے اکثر جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وَوَقْتُهَا مِثْلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور اس کا وقت یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا صلاۃ العید کا وقت اس کی طرح ہے۔ اور اس کی فضائل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت، 3 چیزوں کی میرے نبی نے مجھے وصیت کی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ صوم 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا، اور صلاۃ الضحیٰ اور وطر پڑھ کے میرا سونا۔ اور اسی طرح ایک ہے مطلق یعنی نفلی نماز، آپ کب بھی کسی بھی وقت کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے تحیۃ المسجد ہو، چاہے وضو کے بعد جو رکعات پڑھی جاتی ہوں، تو نماز نفلی جو نمازیں ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمیٹیشن کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ان اوقات میں نہ پڑھی جائے جو یعنی منہی عنہ ہے، جس کی طرف جو منع کیا گیا ہے، جیسے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یا پھر بعد میں جب مغرب یعنی سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔